آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آج پروگرام کا کوئی خاص ٹاپک اور موضوع نہیں ہے، آپ کی کالز جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پینڈنگ کالز جو ابھی تک پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں ان کو پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ابتداءً میں عرض کرنا چاہوں گا صاحب، آدھا رمضان یوں کہیے کہ گزر گیا، کیا کہیں گے آپ؟ ہاں کیا کہوں گا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ماہ رمضان آئے گا آئے گا آئے گا، آ بھی گیا، پہلا اشرا بھی گزر گیا، دوسرے اشرے کا آدھا بھی گزر گیا۔ اب اس میں 2-4 منٹ کی بات اتنا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان آدھا جو گزر گیا، ہمیں اس سے کیا کیا اب تک نیکی و تقوی کے تعلق سے فوائد حاصل ہوئے، اس پر غور کریں۔ جن کو ابتدا میں نماز کی توفیق ملی، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ماہ رمضان آتا تو نماز پڑھنا انہوں نے شروع کی، اب کیا ان کی نماز کی عادت پختہ ہوئی یا پیچھے ہٹنا شروع ہوئے؟ اور بالخصوص جو میں آج توجہ دلانا چاہوں گا آپ سب کو، پاکستان میں بھی، پاکستان کے اسپیشلی پاکستان میں عرض کروں گا کہ مساجد میں تراویح پڑھنے والوں کی تعداد کی کمی مجھے بتائی گئی ہے کہ انتہائی کمی بعض جگہوں پر، ہر جگہ نہیں، واقع ہوتی دیکھی جا رہی ہے۔ دیکھیں آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں، آپ جب نماز کا وقت ہو نا، مرد اسلامی بھائی مسجد کا راستہ لیں اور جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جب تک کہ کوئی آپ کو شرعی ممانعت نہیں ہے، شرعی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جائیے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ تراویح کی 20 رکعتیں ادا کریں۔ یہ صرف 20 رکعتیں جو تراویح کی ہے نا، یہ ماہ رمضان ہی کی ہے، اس کے علاوہ کہاں ہیں؟ وہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ نمبر 1، مسجد کے عادی بنے نہیں بنے یہ دیکھیں، تلاوت کے عادی بنے نہیں بنے۔ جنہوں نے کہا سوچا کہ 27ویں شب تک ہم قرآن کریم ختم کریں گے، تو اس کا مطلب ان کے 18-19 پارے ہو چکے ہوں، چیک کر لیں، نہیں ہوئے تو آپ اسی کیا اسپیڈ اپ دکھائیں گے کہ آپ کے 27ویں تک پارے پورے ہو جائیں۔ تو یوں اپنی عبادات، اپنی نیکی، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، جو ماہ رمضان کے تعلق سے ہماری ایک خصوصی نیت ہوتی ہے، آئے گا تو ہم ماہ رمضان میں یہ اس طرح عبادت کریں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اب آدھا تو گزر ہی چکا ماہ رمضان۔ اگر اب بھی ہم نوٹس نہیں کریں گے تو پھر نوٹس کریں گے کب؟ تو مہربانی کریں، ایک تو اس کو آپ فوکس کریں، پھر ان دنوں میں اب عبادت کی طرف اور ماہ رمضان کے رخصت کے افسردگی والی کیفیت کی طرف جانے کے بجائے ایک تعداد بازاروں کا رخ کرتی ہے اور شاپنگ کا رخ کرتی ہے، تو اب یہ کہ یہ مزید سیریس ہونے کا ٹائم ہے، نہ کہ غافل ہونے کا ٹائم ہے۔ تو اب تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو ماشاءاللہ میں اس وقت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور وقت بھی دیتے ہیں، اب ہمیں وقت ہی دے رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں تو آپ اپنے ٹی وی سیٹ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا رخ ہماری طرف کر دیتے ہیں، اپنے کان ہماری طرف کر دیتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ کو اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ پلیز اس کو اپنی فیملی میں بھی ڈسکس کریں، اس کو نوٹس لیں کہ یار
ہم نے نکال دیے آدھا مہینہ اور کچھ کر تو نہیں پائے. اور ماہ رمضان تو یہ آپ دیکھیے گا ہر سال ہم محسوس ہونے والی چیزیں ہیں کہ جب یہ اینڈنگ آتا ہے نا یہ اور تیزی سے گزرتا ہے. یعنی یہ سمجھے یہ سورج جب صبح سے لے کر دوپہر تک کا وقت ہے نا تھوڑا آپ کو لگتا ہے کہ وقت لگ رہا ہے, لیکن جب سورج ڈھلتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ فوراً وقت نکلا ہے, دن جیسے ختم ہو رہا ہے. اور اب یہ دیکھیں یہ رخصت کا وقت ابھی آدھا گزر گیا نا, اب جو بھی ہے وہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے ماہ رمضان. تو یہ زیادہ سیریس ہونے کا ٹائم ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, میں درخواست کروں گا اسلامی بہنوں سے بھی کہ اپنے گھر کے مردوں کو نیکی کی دعوت دیں, نرمی سے, پیار سے, محبت سے ان کو مسجد کا راستہ دکھائیں. آپ مسجد پہ جائیں پلیز. ہم گھر میں انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھیں گی اور ہم اپنے گھر میں انشاءاللہ عبادت کا ماحول بناتی ہیں. پلیز آپ مسجد کی طرف جائیں اور اب ہو سکے تو آپ آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں. میں تمام اسلامی بہنوں سے درخواست کروں گا اپنے گھر کے محرم کو آخری عشرے کا اعتکاف کرائیں, عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کریں. ہزاروں مساجد میں دعوت اسلامی کا بھی اعتکاف ہوتا ہے. آپ اس طرف آ جائیں تو ایک جدول ہوگا اور ایک ماشاءاللہ طریقہ کار ہوگا. تاثرات آپ دیکھتے رہتے ہیں, جو متقفین ہمارے آتے ہیں ان کے تاثرات کیسے ہوتے ہیں اور کتنا زبردست ان کے ظاہر و باطن پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسلام بھائی بھی ہمت کریں, کوئی بہت کسی کا حق تلفی نہیں ہو رہی ہے, کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے. چھوٹی موٹی چیزیں تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں کہ یار اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, تو وہ ہو ہی جاتی ہے. بلکہ جب راہ خدا میں بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک مزید آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. تو میں آپ کو یہی 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے, یعنی کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے آخری عشرے کا اعتکاف. تو میری تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اعتکاف کی طرف جائیں. اعتکاف نہیں ہو پاتا, اچھا پھر ایک کمٹمنٹ کریں, چلیں پھر ایک کمٹمنٹ کریں. اگر اعتکاف نہیں ہو پاتا تو طاق راتیں جتنی ہیں نا 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ طاق راتیں آپ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں, یعنی مغرب افطار آپ مسجد میں کریں اور فجر پڑھ کے جائیں. رات پوری گزاریں, کیا پتہ کون سی لیلۃ القدر ہو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی جو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی غفلت میں گزر جائے, نادانی میں گزر جائے, اللہ نہ کرے گناہوں میں گزر جائے, بہت زیادہ افسوس ہوگا. اور اسلامی بہنیں بھی کم از کم ان 5 طاق راتوں میں کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی جان نماز کا ٹاٹ بن جائے, پیوند بن جائے. بس ہم نے اب نہیں اٹھا, اب کھانے پینے کے بہت پوری زندگی پڑی اگر زندہ ہے تو کھانے پینے کی. تو یہ میری درخواست ہے آپ سب سے کہ اس کو ضرور لیں. اور پھر انہی ایام میں, یا اگر میں آگے کی بات کروں تو یعنی یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی چیز دکھائی جاتی ہے کہ یار کوئی اچھی چیز دکھاؤ, یار میں لے سکتا ہوں, اچھی چیز دکھائیں. گھڑی تھوڑا معیاری دکھائیں, جوتے یار یہ ہلکے ہیں تھوڑے معیاری جوتے دکھائیں, کپڑا یار یہ ہلکا ہے تھوڑا معیاری دکھائیں. آپ کی سوسائٹی, آپ کا رہنا سہنا ہے, آپ کا کھانا پینا ہے, اور آپ کہیں عام سی ہوٹل میں بھی کھانا کھانے نہیں جاتے, یا تھوڑی سی معیاری ہوٹل ہو اپنا ایک اسٹیٹس آپ نے بنایا ہوا ہے, ایک لیونگ کا ایک اسٹینڈرڈ آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں. یہ ہر جگہ پر آپ جہاں جاتے ہیں نا وہاں آپ اپنے اسٹیٹس اور لیونگ کو اور اپنے رکھ رکھاؤ کو ضرور دیکھتے ہیں. اللہ نے جو آپ کو دیا اس کے مطابق آپ اپنے خرچ کی طرف بھی جاتے ہیں, رائٹ؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا یار, یہ نہیں اپنے کو سوٹ نہیں کرے گا. ایون کہ شادی بھی کرتے نا تو فرنیچر, کپڑے, ہال, آپ کا وہ جو مینیو ہوتا ہے وہ سب کے سب آپ نے اپنے ایک لیونگ اسٹینڈرڈ, جو آپ کا ایک طور طریقہ, جو سوسائٹی میں جس طرح آپ کا ایک امیج ہے, آپ اس کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. کون دیکھ رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دیکھتے ہیں اور پھر آپ کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایون کہ گاڑی میں بھی آپ ایسا ہی کرتے ہیں. میں غلطی تو نہیں کر رہا؟ اچھا, جب فطرہ دینے کی باری آتی تو پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ جب فطرہ دینے کی باری آئے گی وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے نا, اور اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی
حیثیت اور آپ کی پوزیشن کیا ہے. لوگوں کو تو پھر بھی آپ جو نہیں ہے وہ دکھا دیں گے, اللہ کو تو سب پتا ہے کہ آپ ہیں کیا. اور دینا اللہ کی راہ میں, اللہ کے نام پر دینا ہے, فطرہ. تو آپ فطرہ کون سا دیں گے؟ سب سے کم والا, اس سے زیادہ والا, اس سے زیادہ والا, یا اس سے زیادہ والا, یا اس سے زیادہ والا؟ کیا فطرہ دیں گے؟ 240 روپے سے شروع ہو کر 19,000 پر یہ ہم بعض اوقات فطرہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, جس میں جو بھی ہے, گندم بھی ہے, کشمش بھی ہے, کھجور بھی ہے, عجوہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں دیا یار. تو جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس کے مطابق فطرہ دے. جس کو 19,000 پتہ ہے یار, 19,000 دیں گے تو گھر کے بنے کتنے ہیں؟ 2-2.5 لاکھ روپے تو بنے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو 2-2.5 لاکھ تو خرچ کر سکتے ہیں یار, پورے گھر کا ہی ہے نا, یا 2-2.5 لاکھ روپے. اچھا اس سے کم, چلو کتنا ہو جائے گا؟ 60-70 ہزار روپے ہو جائے گا پورے گھر کا. چلو یہ دے دیا. اچھا چلو یہ ہم نے یار 25-30 ہزار تو کر ہی سکتے پورے گھر کا, چلو یہ کر لیتے ہیں. نہیں تو چلو 3-4 ہزار ہو جائیں گے, یہ کر لیتے ہیں. اور اگر نہیں ہے, اور واقعی نہیں ہے, اور نارمل ہے, آپ ایک مڈل جس کو آپ کہتے ہیں, یا بالکل ایک اس کہتے ہیں کہ بھائی فطرہ ہے یار, ہم بس دے دیں گے اللہ کی راہ پر, باقی اتنی پوزیشن ہے نہیں, مگر فطرہ ہم دے دیں گے ماشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, آپ جو بھی 240 ہے, مدینہ یہ بھی درست ہے. امیر آدمی کو 240 دے گا تو اس کے 240 اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن جب آپ اپنے تمام دنیاوی معاملات میں اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہیں, راہ خدا میں دیتے وقت پوزیشن دینے والا اللہ ہے, جو اچھی پوزیشن آپ کی وہ دینے والا اللہ ہے. تو جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر کیسا فطرہ دینا چاہیے؟ تو آپ خود آپ ہی فیصلہ کیجئے گا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا بڑا کہہ لے یار میں تو 19,000 سے دے دیتا ہوں, سب کا میں 19,000 ہم نہیں نکال سکتے, تو آپ کا 2,400 والا کر لیتے ہیں, آپ کا 700 والا کر لیتے ہیں, آپ کا, اور آپ کا بھلے 700 والا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے یار آپ 240 کر لے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم الگ الگ کر لیں, سب کا ایک ہی جیسا دیں یہ بھی ضروری نہیں ہے, اور سب کا سب سے کم دے یہ بھی ضروری نہیں ہے, سب کا الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. تو جیسی اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی, دینا تو رب کی راہ میں. اللہ پاک آپ کی میری بے حساب بخشش کرے, آمین. ماہ رمضان کی برکتیں دے, اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے, اور خوش دلی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مجھے ایک بات لگتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنا فطرہ جیسے ہے یہ بڑھا کر کے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی جو ہے وہ بڑھ کر کے جو ہم آئیں گی. ایسے مجھے ایک ذوق آپ کی گفتگو سن کے مجھے لگ رہا سلمان بھائی, بعض اوقات یہ ہوگا کہ 700 دینے والا بھی 19,000 سے آگے نکل جائے گا, یعنی 19,000 دینے والے کو کوئی دقت نہیں ہے, صحیح, اور 700 دینے والے کو دقت ہے, صحیح, مگر وہ دے رہا ہے. 700 دینے والے زیادہ دقت ہو سکے 240 والے کو, اس کو دینا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اماؤنٹ تو نہیں دیکھا جائے گا, نیت دیکھی جائے گی. جی. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جب آدھے کے پاس اللہ نے پوزیشن دی ہے وہ دے گا, تو جتنا شیڈ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. البتہ یہ فطرے کی تو پوسٹ آپ کو پتہ چلتی رہتی ہے, ہم انشاءاللہ مدنی چینل پہ بھی بتاتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کے مطابق آپ اپنا فطرہ ادا کرنے کی ضرور نیت کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کال لیتے اللہ. بعض لوگوں کا مزاج جیسا بھی ہو, لیکن وہ ان کو کہا جاتا ہے یہ بہت غصے والا ہے, یہ بہت جناب لڑائی جھگڑے والا ہے. اب وہ لڑائی جھگڑے والا ہو نہیں ہو, غصے والا ہو نہیں ہو, تو وہ غصے والا مشہور ہو گیا ہے بس, جلالی. آئیے ہو جاتا ہے یہ جلالی بابا ہے ہمارے یار, یہ جلالی بابا بیچارہ نہیں بھی ہو تو اس کو لگے گا کہ یار میں غصے والا ہوں, اس کو نفسیاتی طور پر لوگ غصے والا بنا دیتے ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ یہ غصے والا یا یہ اس طرح, میرا خیال ہے اس طرح یہ درست نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ بہتر طریقے کی زندگی گزارے, کرتے رہتے. جی کی بارگاہ میں عرض کہ جب دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو بھلائی کی باتیں کیا کرنی چاہیے اور کس طرح غیبت سے بچنا چاہیے, اس کے تعلق سے کچھ مدنی ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں, راستے کی بھی حقوق ہیں جو ادا کرنے ہوتے ہیں, بھلائی کی بات کرنی ہوتی ہے, اور تکلیف نہ دینے والا معاملہ بھی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بیٹھے ہیں باہر دوستوں کے ساتھ کہیں, تو غیبت سے بچیں, چغلی سے بچیں, تہمت سے بچیں, بدگمانی سے بچیں, بد نگاہی سے بچیں, کسی کو تکلیف دینے سے بچیں, اور
مطلب اچھی باتیں جو دنیا اور آخرت کی بہتری کی باتیں وہ کریں، فضولیات سے خود کو بچائیں، گناہوں بری گفتگو سے خود کو بچائیں. اور مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو کیوں باہر فضول بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرنا ہے یار؟ کیوں یار؟ آؤ بیٹھو گپ شپ لگاتے ہیں، اتنا ٹائم ہے گپ شپ لگانا ہے. دیکھ کر تو قرآن پڑھنے آتا نہیں ہے گپ شپ لگانے والے بھائی جان. آپ کو میں سب کو نہیں کہہ رہا، جس کو کہہ رہا ہوں انہیں کو کہہ رہا ہوں. آپ کو دیکھ کر تو قرآن پڑھنے آتا نہیں ہے، پھر بھی آپ کو گپ شپ لگانے ہیں. آپ کو صحیح نماز پڑھنے آتی ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو گپ شپ لگانے ہیں. طہارت کے احکام آپ کو پتہ نہیں ہے، پھر بھی گپ شپ لگانے. آپ پر جو اللہ اور اس کے رسول نے علم سیکھنا فرض کیا ہے، جو آپ کی ایج اور آپ کا جو مقام، جو بھی آپ کی عمر کے حساب سے جو آپ کا ایک معاملہ ہے، اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول نے جتنا علم سیکھنا پر فرض کیا وہ آپ کو ہے نہیں، پھر بھی آپ کو گپ شپ لگانے ہیں اور بیٹھ کر اپنے ٹائم کو برباد کرنا ہے، ضائع کرنا ہے. اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہاں اس کا وقت وہ ہے قیامت کے دن، اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان سوالات کے جوابات نہ دے دے. ان میں سے کچھ سوالات میں آپ کو بیان کرتا ہوں. عمر کس کام میں صرف کی، یعنی عمر کیسے گزاری؟ اس کا جواب. نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ یعنی عمر میں جوانی آ جاتی ہے. جب آپ کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے عمر کیسے گزاری، اپنا مطلب زندگی کیسے گزاری، تو اس میں جوانی شامل ہے نا. مگر جوانی کی امپورٹنس یہ ہے کہ جوانی کو آپ کو الگ سے پوچھا جائے گا ہمیں جوانی کیسے گزاری. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دینا ہوگا. جو علم تمہیں ملا اس پر کس حد تک عمل کیا. آپ بتائیے کیا ان جوابات کی تیاری ہماری ہے؟ یہ قیامت کے سوالات ہیں، اور بھی ہیں. یعنی قبر کے 3 سوالات ہیں. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ روشن دکھا کر ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. جوابات بھی ہمیں بتا دیے گئے. من ربک، ربی اللہ، ما دینک، دینی الاسلام، اور آقا کا رخ روشن دکھا کر پوچھا جائے گا. اس کا جواب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی جواب دے پائے گا نا، تیاری تو کی نہیں ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ دیکھنے سمجھنے کی چیزیں ہیں. جب یہ پریپریشن ہی نہیں ہے، چاہے اسلامی بھائی ہیں کہ اسلامی بہنیں ہیں، اسلامی بھائی اگر باہر بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرتے تو گھر میں وہ بیٹھی عورتیں کون سا مطلب کہ قرآن پڑھ کر عبادت کر کے اور علم دین سیکھ کر اپنے وقت کو کام میں گزار رہی ہیں. وہ بھی اللہ پاک معاف کرے کچھ نہ کچھ یا ٹی وی پر بیٹھ کر الٹے سیدھے پروگرام دیکھ رہی ہوتی، گناہوں بھرے کر رہے ہوتے ہیں. اور موبائل ہے، پھر کمرے میں گھس کر موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے اور اس پر اپنا وقت برباد کریں گے. الٹی سیدھی گیم کھیلیں گے، الٹے سیدھے پروگرام دیکھیں گے. کچھ نہیں تو پھر کسی سے باتیں میں لگ جائیں گے تو اس میں غیبت، چغلی، تہمت، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. کام کی باتیں کرنے والے ایسا ہے، ایسا نہیں کہتے نہیں ہے. اپنی زندگی کو اچھی گزارنے والے یہ نہیں کہتا ایسے نہیں ہے، مگر میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اور جو میری بات کو لے رہا ہے کہ یار یہ واقعی میرے لیے کہہ رہا ہے تو میں واقعی اس کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے. اب تو ماہ رمضان بھی جا رہا ہے. جی ایسا بھی آپ نے ایک بات کی ویڈیو گیم کھیلنے کے حوالے سے. یہ ویڈیو گیمز بھی اس وقت معاشرے کے اندر جو کھیلی جا رہی ہیں، موبائل کے ذریعے سے گیمز جب کھیلی جا رہی ہیں، آن لائن گیم کھیلی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک میسو تباہی جو ہے وہ مچا رہی ہیں. اغوا کے معاملات ہو رہے ہیں، یعنی آن لائن گیم کھیل رہے ہیں، سلام دعا ہو گئی، ہیلو ہائے ہوگی، تھوڑا مطلب ٹچنگ میں آگے، اب کیا کر لیا، اس کو کہیں پر بلایا، اغوائی کر لیا، کڈنیپنگ ہو رہی ہے یہ آن لائن گیمز کی وجہ سے. اچھا پھر جو ہے وہ لڑکا لڑکی کے آپس میں جو ہے نا دوستی ہو جاتی ہے، پھر وہ بلا لیتے ہیں اور پھر آگے اس کے معاملات پھر کیا ہے، الیاذ باللہ. یہ بھی ایک یوں بولیے کہ تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ آن لائن گیمنگ جو ہے یہ بن ایک چکا. آدمی کو ڈیجیٹلائز کیپچر کرنے کا طریقہ اس وقت بہترین موبائل ہی ہے. موبائل کے ذریعے آپ کسی بھی طور پر ڈیجیٹلائز طور پر اس کو کیپچر کر سکتے ہیں، اس کو اپنے اس میں لے سکتے ہیں آپ. بس یہی ہے کہ بس اللہ کرے کہ اسلام فار ایور اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی نے جو دی ہے، اور اس پر آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں. ماشاءاللہ ایک سے اچھا وقت نکال سکتے ہیں. ویڈیوز دیکھیں، کارٹون دیکھیں جو دعوت اسلامی نے آپ کو بنا کر دی ہیں، نعتیں سنیں، ویڈیو نعتیں ہیں، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. اب دیکھیں اس میں تو سوچ کا پازیٹیو، مثبت اور نیکی کا طالب ہونا ضروری ہے نا. جیسے آپ ایک پارک میں جاتے ہیں تو اس میں مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے. مجھے پتا ہے کہ مسجد میں آنے والے لوگ کتنے ہوتے ہیں نمازوں میں، پارک بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اب اتنا پھیلا ہوا معاملہ ہے، اس میں ایک دعوت اسلامی آپ کو ایک نیکی کا راستہ دے رہی ہے.
موبائل پر اتنی محنت کی ہے اس کے اوپر اور ابھی تک ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور اس کو مزید اپ گریڈ اور آپ کے لیے مزید یوزفل, آپ کے لیے بہت زیادہ فروٹفل کرنے پر پیچھے ٹیم لگی ہوئی ہے تاکہ اسلام فار ایور ایپلیکیشن ہمارے موبائل میں آ جائے. اور جو موبائل کے ذریعے جو ہمیں اپنے ٹائم کو گزارنا ہے اس میں آپ کو گناہ سے بچ کر راستہ نظر آ جائے. آپ یہ QR کوڈ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو اسکین کریں, آپ کا اینڈرائڈ موبائل ہے یا آپ کا iOS ہے, اور اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لیں. اس میں پھر سروسز موجود ہے, کہیں آپ کو ایرر آتا ہے, کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ ہماری سروس سینٹر جو آپ کو اسی پہ مل جائے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس پر لے کر آپ انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں. بچوں کو دیں, ٹوٹل فیملی کو دیں, اور پھر کوشش کریں کہ آپ کے نیٹ کے پیکیجز بھی ایسے ہوں جن میں کہیں کچھ اور کھلنے کی گنجائش بھی نہ رہے. یہ سب کرنا پڑتا ہے. اس پر بھی دعوت اسلامی کوئی کام کر رہی ہے؟ کر رہی ہے, اور وہ فیسلٹیز موجود بھی ہیں, سروسز مل جاتی ہیں یہ والی. اور پھر آپ کا اگر وائی فائی ہے تو اس کے اندر بھی پروٹیکٹڈ والز بنتی ہیں کہ آپ کی فیملی یا بچے کہیں جا نہیں سکتے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, جب گھر میں گرم پتیلی رکھتے ہیں تب بھی بچوں کے لیے نظر تو رکھتے ہیں نا کہ بچے کا ہاتھ نہ جل جائے. چاقو چھری رکھتے تو آزادی کے ساتھ تو نہیں نہ رکھتے کہ جس کی مرضی انگلی کاٹ دے. یا بچے کو بھی کچھ سکھاتے, بچی کو سکھاتے تو کہتے تو بیٹا آلو بھلے کاٹنا مگر انگلی نہیں کاٹ لینا. یہ ساری احتیاطیں سکھاتے ہیں. موبائل دیتے وقت ہم نے کچھ سکھایا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں, موبائل اٹھا کر دے دیا. تو اس موبائل کے ذریعے تباہی نہیں آ رہی ایسا نہیں ہے, تباہی جیسی تیسی آ رہی ہے, لیکن اس تباہی سے بچنے کے ذریعے بھی موبائل فون میں دیے جا رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ پاک کی رحمت سے جو ہمیں موبائل کی تباہی سے بچانے پر بھی کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ موبائل سے تو نہیں بچایا جا سکتا نا, موبائل میں تو انوالو, اب تو ابتلا ہے موبائل. ہم میں سے شاید کوئی بھی موبائل کے بغیر شاید جینے کے اس کا ایسا لگتا ہے یا کیسے جیئیں گے. لیکن اب اس کے اندر آنے والی تباہی سے بچانے کی صورتیں تو بنائی جا رہی ہیں اور بنائی جاتی رہیں گی انشاءاللہ. اب اس کو ہم نے اویل کرنا ہے. ٹھیک ہے, مرحبا جی, کال لیتے. بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ بڑے ڈسٹرکٹیو مائنڈ قسم کے ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, وہ ہر وقت ان کو یہ چیزیں توڑنے کا, لڑنے جھگڑنے والی معاملات, خود چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کی اور غصہ کرنے کی عادتیں, تو کچھ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. بچوں میں ایگریشن ہوتا ہے, ADHD بعض اوقات ایک ڈیزیز ہے, بچوں میں آ جاتی ہے, بڑے ہائپر ہو جاتے ہیں اور بڑا مطلب یوں غصہ آ جائے گا ان کو, ایسا لگے گا میں کچھ کر دوں, اور دوسرے بچوں پر بھی یہ بعض اوقات اپنا یہ گزار رہے ہوتے ہیں. تو ان کا باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. اس طرح کے بچوں کو بعض اوقات کوئی سی تھیراپی ہوتی ہے جو کروائی جاتی ہے, تھوڑی سی کاؤنسلنگ کروائی جاتی ہے. میں اس کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا, دعوت اسلامی کا جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے FRC, اس طرح کے بچے اگر ہوں تو وہاں لے جائیں, کیونکہ یہ میڈیسن کے بچے نہیں ہوتے, یہ کاؤنسلنگ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. اور وہاں اگر اچھے اور خوبصورت اور یوں سمجھیے کہ ایک ہمدرد اور خیرخواہ ڈاکٹر مل جاتے ہیں, جن کی جو ہیں ہمارے ماشاءاللہ ایک سے ایک ڈاکٹر ہیں, تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کو کیسے چلانا ہے. سلمان بھائی, اس معاملے میں آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے. جی, میرا ایکسپیرینس ہے اور بڑا خوشگوار ایکسپیرینس ہے. اچھا, ہم بھی فیضان کو جو ہے وہ یہاں لے جاتے رہے ہیں FRC کے اندر, اور ماشاءاللہ الکریم اس کے بیہیویئر میں بہتری آئی, اور یہ کوآپریٹیو جو ہے وہ ہو گیا, اور اپنے جو دیگر بھائی ہیں ان کا احساس کرنے والا جو ہے وہ بنا, اور ہمیں بڑی راحت الحمدللہ رب العالمین یہ نصیب ہوئی اس FRC کے ذریعے سے الحمدللہ. مطلب آپ خود وٹنس ہیں نا؟ جی, میں بالکل وٹنس ہوں, اور میرا گھر سب بچہ. اچھا, مہنگائی کے طور پر بھی ایک اکنامیکل آدمی بھی افورڈ کر سکتا ہے, ادروائز یہ مہنگا علاج ہے, بہت مہنگا علاج ہے سب. میں آپ کو عرض کروں, میں ایک مہینے کے اندر جو ہے نا وہ 50 ہزار روپے بھرتا رہا ہوں. تو یہ سب یوں سلسلہ. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں, یعنی ایک تو یہ جو اس کے اوپر 50 ہزار روپے تقریباً مہینے کے خرچ ہو رہے تھے اس کے علاج میں, وہ الگ تھے, اور پھر اس کے علاوہ جو یہ توڑتا تھا, یعنی مجھے یاد ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ میرا وہ میسیج آ گیا تھا, موبائل نہیں ہے, وہ پھینک دیا اور توڑ دیا اس نے. ایسا ہی موبائل میں توڑ, اوپر سے پھینک کے توڑا, زمین پر پھینک کے پھوڑا. مطلب یہ مہینے کا یوں بولیے کہ ہمارا یہ بھی ایک موبائل کا خرچہ, مطلب یہ طے تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ الحمدللہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ذریعے سے اس کی بیہیویئر تھیراپیز جو ہے وہ, اچھا, بیہیویئر تھیراپی, ہاں صحیح نام لیا, بیہیویئر تھیراپیز ہوتی رہی ہیں. اور پھر اس کا ایک اور کوئی OT سیشن کہتے ہیں وہ مطلب ہوتا ہے, اور پھر اس کی اسپیچ تھیراپی بھی جو ہے یہ بھی ہوتی رہی. تو اب اس کے بولنے میں بھی کافی جو ہے وہ بہتری آ گئی الحمدللہ. اور فیضان, یہاں آؤ, لے آؤ, آ جائے آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ.
میرے پاس آ جاؤ. یہ فیضان یہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں. نگران شورا کے پاس. آپ آئے. السلام علیکم. کیسے؟ ٹھیک ہے. یہاں یہ ہمارے فیضان ابن سلمان مدنی ماشاءاللہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور آتے ہیں نا انشاءاللہ آتے رہنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایسا یہ جو آپ موڈ اس کا دیکھ رہے ہیں نا ہاں یہ ہمارے لیے بڑا عافیت والا موڈ ہے. یعنی ابھی جو آپ کے ساتھ ہے یعنی یہ رسپونڈ کرتا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا اچھا رسپونڈ کرتا ٹائم لگے گا. اچھا رسپونڈ کرتا آپ کے تو حال بھی چومتا ہے ماشاءاللہ. جب بھی پال لیتا ہے. ہاں جی. تو یہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو پرابلم نہیں کر رہا. پہلے یہ مسائل ہو رہے جی میں نے دیکھا اس کو جی. ماضی میں. تو بہر اللہ رحمت کی نظر فرمائے. یہ بہت اچھا دعوت اسلامی کا جو ہے وہ اقدام ہے اور واقعی ہے سب یہ بڑا اکنومیکل یوں بولیں کہ یہ علاج ہے. اور اپر مڈل کلاس کے لوگ تو بعض اوقات کروا رہے ہوتے ہیں لیکن لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی الحمدللہ رب العالمین یہ FRC کے ذریعے سے بڑی جو ہے وہ راحت میں آ رہے ہیں الحمدللہ. ہمیں اندازہ ہے کہ اس طرح کے بچوں کے پرابلم بلکہ یہ جو آپ نے کہا نا یہ بچے کا بہت چھوٹا پرابلم ہے جیسے کال آئی تھی اس سے بہت زیادہ پرابلم ہے بچوں کے. آپ کو یاد ہے وہ جو ہمدردی پروگرام کیا تھا آپ نے امیر سنت کے ساتھ پروگرام تھا کیسے کیسے بچے تھے کیا حال تھا. یہاں جو روشنی پورہ میں بھی ایک سے ایک بچے آتے تھے لیکن وہ کافی ریکور ہونے کی پوزیشن میں تھے. جی کال دیجیے. نگران شورا بہت پیاری گفتگو کر رہے ہیں ماشاء اللہ الکریم. یہاں پر حضور میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپروکسیمیٹلی 18 اور 19 کا سیشن تھا. ابھی 2025 چل رہا ہے تو 2018 2019 یہ سیشن چل رہا تھا اور میرے کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی اور اس کی وجہ سے ان دنوں میں کافی پریشان رہا جس کی وجہ سے پھر میں نے تھوڑا فیل کیا کہ سائیکولوجیکلی تھوڑا پرابلم میں نے محسوس کیا. تو میں کافی پریشان رہتا تھا مطلب وہ تھاٹس میں لگے رہنا خیالات میں. لیکن بعد میں الحمدللہ رب العالمین میں نے خود کو اس طرح خود کو میں نے خود ہی ٹریٹ کیا وہ اس طرح کے میں نے الحمدللہ باوضو رہنے کی عادت اپنائی اور درود پاک کی ریسیٹیشن سٹارٹ کی اور قرآن پاک کی تلاوت. تو یہ جو 3 اعمال ہیں نا وضو درود پاک کی ریسیٹیشن اور قرآن پاک کی ریسیٹیشن یہ میں نے الحمدللہ سٹارٹ کیا. تو بفضلہ تعالی اس کے بعد اللہ پاک نے مجھ پر اتنا کرم کیا الحمدللہ مجھے دوبارہ اس طرح وہ پرابلم نہیں ہوئی پہلے کی طرح اور اب بھی نہیں ہے الحمدللہ. میں بالکل اللہ پاک کا بڑا کرم ہے بالکل کلیئر ہوں الحمدللہ عز و جل. ماشاءاللہ اب نارمل لائف کی طرف آ گئے باوضو رہنے اور درود پاک کی کثرت کی برکت سے ماشاءاللہ بہترین علاج ہے یہ ریکمینڈڈ بھی ہے ماشاءاللہ. صد کرو مرحبا. اللہ تعالی مزید صحت بھی دے استقامت بھی دے اور اللہ ہمارے دیگر مریضوں کو بھی صحت عطا فرمائے. آمین. حاجی عمران نطاری سے عرض ہے کہ پہلی عید پہ بھی آپ نے امیر اہل سنت کی دعوت کی تھی. آپ سے عرض ہے کہ اس عید پر بھی امیر اہل سنت کی دعوت کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. وہ عید کی دعوت کی شاید ویڈیو ہے وہ پہلے ہو گئی تھی. اب رمضان میں تو بیٹا بہت مشکل ہے کہ دعوت ہو جائے. جدول ہی نہیں ہے رمضان میں دعوت کا. تو عید کے دن کہہ رہے ہیں عید کے دن دعوت کریں. عید کے دن بہت مشکل. امیر سنت عید کے دنوں میں آپ کی ماہ رمضان کے رخصتی کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے. اللہ خیر فرمائے. جی بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا بیٹا. ایسا بات چل ہی نکلی ہے تو آپ بھی چلا ہی دو. مجھے بھی کہنے میں ابھی کیا ہی لیتا ہوں. مجھے کون روک آپ کو کون روکے گا بھیا. نہیں آپ روک سکتے ہیں. ایسا اللہ آپ کو برکت دے. آپ مہربانی کرتے ہیں. امیر اہل سنت کی دعوت میں نے آپ کے گھر پر ایک نظارہ میں نے بھی جو ہے وہ دیکھ رکھا ہے. امیر سنت آپ کے گھر پہ جو ہے وہ تشریف لائے تو اور پھر آپ نے کھانے کا انتظام کیا. امیر سنت نے آ کے آپ سے پوچھا کہ ہر طرح سے کھانے کی اجازت ہے. تو یہ کیا ہے ذرا کچھ جو ہے وہ کچھ بتائیں نا. یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی اجازت مانگی تھی. یہ اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے والے ہیں امیر سنت. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی ایک مہمان سے اجازت مانگی تھی شوربے کی پینے کی. صحیح. تو ان کا تب انہوں نے حیرت کیا تھا کہ حضور اس کی اجازت. تو کہا یہ میزبان نے یہ شوربہ پینے کے لیے تو نہیں رکھا ہوتا. اب سالن یا روٹی کے ساتھ بندہ لیتا ہے. صحیح. تو اب جب آپ عرس سے ہٹ کر کسی چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میزبان کی اجازت لینے کا ہمارے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. واہ واہ. تو امیر سنت کا یہ شروع سے معمول ہے کہ جیسے کھائیں کس طرح کھائیں لیں. اچھا پھر بات چیزیں آپ مہمان کے پاس رکھتے ہیں نا
تو بعض اوقات وہ خاص مہمان کے لیے ہوتی ہے. صحیح. میزبان مہمان کے پاس رکھتا ہے کہ اب خاص مہمان جو اس وقت سمجھے کہ ایک جو اسپیشل گیسٹ ہوتا ہے ایسے ہی. اس کے پاس رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے. صحیح. تو اب وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. بہار شرم میں دیکھا کہ ایک دسترخوان کا والا دوسرے دسترخوان کو کھانا نہیں دے سکتا. صحیح. تو یہ چیزیں جو ایک آداب بھی ہیں اور ایک شریعت کے احکام بھی ہیں, اس میں کئی چیزوں پر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. ایسا بے تکلف نہ بن جائے کہ میزبان تکلیف میں آ جائے. ایسا میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا, یعنی 2-3 دفعہ میں نے دیکھا آپ کھانا لے کر, جیسے اپنے گھر سے بھی آپ کھانا لے کر کے آ جاتے ہیں امیر سنت کے پاس, یہ بھی میں نے دیکھا بالخصوص جب آپ جو ہے وہ آپ کا آپریشن ہوا تھا ان دنوں بھی میں نے 1-2 دفعہ جو ہے وہ دیکھا آپ گھر سے ٹرے جو ہے وہ لے کر کے آیا. اچھا, جنت ہال میں بھی دیکھا کہ آپ گھر سے جو ہے نا وہ برتن لے کر کے آئے, اس میں کھانا ہے, اور امیر سنت کے ساتھ جب کھایا اور جب وہ واپس گیا تو جو ہے نا اس میں کھانا جو ہے نا آپ کو بھی نیاز اس میں ڈال کے, یعنی آپ کا کھانا آپ کا پیالہ بھر دیا جائے گا, بس شرط ہے کہ آپ کا پیالہ ہو خالی. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں جی. آپ امیر سنت کے پاس آئیں, آپ کا پیالہ بھر دیا جائے گا, جی. مگر آپ کا پیالہ خالی ہونا ضروری ہے. بھرا ہوا پیالہ کیا بھرا جائے گا؟ اللہ اکبر. اچھا, میں نے نگران شورا سے کہا اس وقت, میں آپ کو بات بتاؤں, آف ایئر بات ہے, حاجی صاحب کو یاد ہوگی, بڑی اچھی یاد آج ہے ان کی. تو میں نے کہا جب وہ نیاز اس میں ڈال کے وہ جو ڈبہ تھا اس میں دی گئی نگران شورا کو, برتن کھانے کا تھا, ڈبہ نہیں تھا برتن تھا, اس میں دی گئی. تو میں نے کہا صاحب کیا بات ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ بھر کے برتن دیا جا رہا ہے. تو نگران شورا نے کہا یہاں جب بھی آئے ہیں بھر کے ہی گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب یاد آ گیا آپ کو؟ بالکل یاد آ گیا. اچھا, یہ ایک اور بات بتائیں, تو یہ جو ہم نے احوال دیکھے اس میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کھانا نکال کے امیر سنت کی اس میں ڈال رہے ہیں؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا آپ کہیں جاتے ہیں تو لوگ کھانا نکالتے ہیں ڈالتے ہیں, آپ کو بھی تجربہ ہوگا, لوگ جو ہے وہ اوور کرتے ہوں گے. دیکھا جائے تو ویسے ہی کسی کے پلیٹ میں کھانا ڈالنے کو منع کیا گیا ہے. جیسے ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں جی, تو میزبان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مہمان کی پلیٹ میں ڈال دے. صحیح. اس کو آفر کر سکتا ہے کہ آپ یہ لیجئے. اب ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا نا, اب خود اپنی بیتی ہوئی تو کیا کسی کے ساتھ بندہ کرے. اب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے, کھانا کھاتے کھاتے اب جیسے کہ روٹی کھا رہے ہیں, اب دل تھا یہ چاول لے لیں گے, چاول بھی رکھے ہوئے ہیں, اب وہ میزبان آئیں گے, آپ کی پلیٹ خالی. اچھا, ایک دفعہ تو پتہ ہے کیا ہوا, جی, میں کھانا کھا رہا تھا, کھانا کھا چکا, تو میزبان آئے نا بڑے مسکراتے, عمران آپ کی پلیٹ خالی ہے. میں نے کہا یقین مانے میں نے کی ہے. اللہ اکبر. اچھا, وہ اتنا مسکرایا کہ میں نے کہا میں نے کی ہے, یقین مانو میں نے پلیٹ خالی کی ہے. بولا ہاں آپ ہی نے کی ہے. تو میں اور کون پلیٹ خالی کرے گا, میری پلیٹ ہے. تو بعد وقت اب جیسے سالن ختم ہوا, اب چاول دل لینے کا دل کر رہا ہے, تو میزبان آئیں گے, آپ سالن میں یہ بوٹی تھا آپ نے نہیں لے رہے. ارے بھیا اب وہ سالن نہیں کھانا تھا, میرے کو آگے چاول کھانا تھا. تو اب آپ کا دل کچھ اور کھانے کا کر رہا ہے. اچھا, آپ کا دل کم کھانے کا کر رہا ہے, آپ کا دل نہیں کھانے کا کر رہا. صحیح. تو امام غزالی علیہ رحمہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں, اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ میزبان 2 سے 3 مرتبہ مہمان کو آفر کرے, لیجئے اور لیجئے نا, آپ لیں, بس ختم, اس کا کام ہو گیا. اب جان کو نہ آ جائے یار, تو لیتا ہے کہ نہیں. یہ بہت مزے کا ہے ایسا. اور جو اٹھا کے جو ڈال دیتے نا, یقین مانے. اچھا, پھر یہ کہ امیر سنت مدنی مذاکرے میں بھی کئی دفعہ آپ نے سنا ہے فرماتے رہتے ہیں کہ میری پرہیز کا سلسلہ چلتا ہے. صحیح. اچھا, پھر امیر سنت کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دن کس طرح کی پرہیز کے چل رہے ہیں. بعض اوقات امیر سنت چاول نہیں لے رہے ہوتے, صحیح, بعض اوقات کچھ اور نہیں لے رہے ہوتے, کچھ اور نہیں لے رہے ہوتے. امیر سنت یہ کرتے رہتے ہیں. آپ اپنے مطلب علاج بالغذا پر آپ کا بڑا وہ ہے, فوکس ہے. مرحبا. تو اب میں جب کھانا لے کر مثال کے طور پر گھر سے بھی پہنچوں گا تو مجھے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پلیٹ میں نہیں ڈالوں گا, یا تو میں پلیٹ بھر کے رکھ دوں گا بھائی یہ, یا پھر میں ان اسلام بھائی کو کہوں گا کہ یار یہ چلے گا تو آپ دیکھو, میں ڈال دوں. اور امیر سنت بڑے بامروت اور ظرف بھی بہت زبردست, لحاظ بڑا رکھتے ہیں نا. کیا بات. اب میں ڈال دوں اور یہ میرے اس میں کھائیں, تو یہ بھی کسی ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا, کہتے ہیں میں اپنی ماں کے ساتھ کھاتے ہوئے ڈرتا ہوں. اور کیوں؟ کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں جو نوالا اٹھا کے کھا لوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہی نوالا میری ماں کو کھانا ہوگا تو میں کھا لوں گا. اللہ. تو یہ میرے پڑھا تھا ایک جگہ پر. تو یہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. تو اب مجھے یہی ہوتا ہے کہ امیر سنت کون سا مطلب اس ٹائم پر لینا پسند فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے پتہ نہیں ہوتا نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح, ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. اور
جو آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہیں، اللہ ان میں اور برکت عطا فرمائے، نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی آل اولاد پر بھی اللہ ان کو جو ہے وہ جاری کرم ہی کرم ساری ہے، فرمائے. ان کی نظر ہی ان کی نظر بڑی نگاہ عنایت ہے ماشاءاللہ، بڑی قبول محبت. کیا ہوا ان کی شفقت ہے. مرحبا. کال لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اور جو میزبان کے حوالے سے آداب بیان ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی. ہر ایک کے لیے آپ کے گھر میں جی بھی ہاں. دعوت ہوتی ہے تو آپ اس کا لحاظ رکھیں. مرحبا. کھانے میں بھی لحاظ رکھیں. کھانے میں بھی اس طرح کھائیں کہ لگے کہ یہ کھاتا پیتا آدمی کھانے کے لیے آیا ہے، بھوکا آدمی کھانے کے لیے نہیں آیا. اگر بھوک لگے بھی تو بندہ مطلب کہ بڑی احتیاط و سوچ سمجھ کر کھاتا ہے. ٹھیک ہے، کھانا آپ کا نہیں ہے، پیٹ تو آپ کا اپنا ہی ہے نا. کیا بات. یہ یاد رکھیں. مرحبا. جی کال لیتے ہیں. کوئی بھی چیزیں زیادہ کی جائے تو وہ نشہ بن جاتی ہے. کچھ لوگ پیسہ پیسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے. اس دوران نہ انہوں نے حج کیا ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور نیکی کا کام ہوتا ہے. صرف پیسہ کمانے کا مطلب نشہ ان کو لگ جاتا ہے. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نشہ لگ جاتا ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. کیسے ٹھیک کریں ان سب کو؟ پہلے تو خود کو بچائیں کہ کہیں یہ لت ہمیں نہ لگ جائے. اور دوسرا ہے کہ اگر کسی کو لگی ہوئی ہے اور وہ لگتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، تو جہاں موقع ملے تو اس کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اگر نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہے، یا پھر دعا کریں. غیبت نہ کریں، غیبت نہ کریں، تہمت نہ لگائیں، چغلی نہ کریں، بدگمانی نہ کریں. خود کو تو کم از کم گناہ سے بچائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کئی ایسے ہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور ایک ایسے کام میں لگ گیا کہ جو ٹھیک ہے اگر ثواب والا نہیں تو گناہ کا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے، واللہ عالم. لیکن خود کو بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور کسی کے بارے میں ایسی رائے قائم کرنے سے ڈرے جو قیامت کے دن ان کو ثابت کرنے میں مشکل ہو جائے. لوگ نہیں سوچتے اور لوگوں کے بارے میں ایسی رائے قائم کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ اگر کل بروز قیامت اللہ پاک کے حضور انہیں کھڑا کر کے پوچھ لیا گیا کہ اس کو ثابت کرو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ثابت نہیں کر سکے. ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ رات کے وقت سورج ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے ثابت کریں گے یار؟ جواب کیا دیں گے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. بعض لوگ ایسے نفس کے مارے لوگ ہوتے ہیں، یا ان کو ایسا بغض اور ایسا کینہ اور ایسی عجیب و غریب کیفیت ان کے مریض ہو جاتے ہیں بیچارے. یہ قلبی بھی اور ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لہذا زبان کی حفاظت، اپنے مزاج کی حفاظت، اپنی عقل کی سوچ کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی ایسے جرم میں پڑ گیا تو اس سے ہمدردی کریں، اس کے لیے دعا کریں، اور اس کو وہاں سے نکالنے کی اگر آپ کوشش کر سکتے تو کریں، اور خیر خواہی والا جذبہ رکھیں. میں تو یہ درخواست کروں گا. اچھا، جو پیسے والے لوگ ہیں نا، ان سے ایک لفظ میں نے سنا ہوا ہے. ایک بہت امیر آدمی ہے، اور جب حج کی بات ہے انہوں نے کہا یار حج اوکھا بڑا ہے جی، حج مشکل بہت ہے، ہمت نہیں پڑتی حج کرنے کی. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں تربیت نہیں ہوئی ہے. اگر تربیت ہوئی ہوتی تو ایسا نہ کہتے. تربیت نہیں ہوئی ہے. تربیت ہونے کے بعد مجھے بتائیے کہ اس وقت میں معذرت چاہوں گا، حج 12 سے 15 لاکھ روپے کا یا 25 لاکھ روپے کا حج ہے، ٹھیک ہے جی. کہ عام غریب آدمی کر سکتا ہے؟ غریب آدمی تو نہیں کرتا. یا ایسا آدمی کہ مطلب مڈل کلاس والے آدمی کے بھی بعض اوقات کلاس نہیں ہے کہ وہ جا کر حج کر سکے. جی کیا سنو؟ ایسا ہی. تو جو جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایسا ہی. ہاں جی. ایک تعداد ہے جو کھاتی پیتی ہے، وہی جا رہی ہے. عمرے کون کرتا ہے؟ عموماً غریب آدمی تو عمرہ نہیں کر سکے گا. ہاں تھوڑا وہ جوڑ توڑ کے کر لیں گے، تھوڑی ٹکٹ سستی پکڑ لیں گے، تھوڑا یہ کر لیں گے، تھوڑا ہوٹل ایوریج کے ساتھ لے لیں گے، کچھ مل جلا کر کر لیں گے. یہ ہو بھی جاتے ہیں. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں. بعضوں کو دیکھیں اپنی اپنی پوزیشن ہوتی ہے. ایک ہوٹل کا کرایہ 1000 ریال ہے تو کسی کا کرایہ 600 ریال ہے، تو کسی کوئی 300 ریال ہوٹل لے لے گا، کوئی اور دور لے لے گا، کوئی شیئرنگ کے ساتھ لے لے گا. تو یوں کرا کر ٹکٹوں وغیرہ کی بھی اسی ترکیب بنا لیتے ہیں کہ کچھ ان کو بجٹ میں اور ایوریج میں آ جاتا ہے. مدینہ تو دیکھنا ہے نہیں، سب نے مدینہ دیکھنا ہے. اللہ سب کو مدینہ دکھائے، اور مکہ مدینہ دیکھتے رہنے کی آرزو کبھی بھی ختم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے. تو لیکن اوور آل کون جا رہے ہیں حج پر، عمرے پر؟ غریب بھی ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں، امیر بھی تو جا رہے ہیں. اب یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ اگر کسی کو مطلب بیچارے کو مطلب کہ یہ معلومات ہی نہیں ہے، اس کو یہ تڑپ ہی نہیں ملی یار حج جیسی نعمت میں بھی حاصل کر لوں. تو یہ بات بھی ہے کہ ایسے کئی مالدار لوگ ہیں، یعنی صاحب حیثیت لوگ ہیں اور صاحب استطاعت لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے، جن پر
حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر رہے، تو جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے کسی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے کہ عیسائیوں کے مرتا ہے، اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو حج تو کرنا چاہیے، اللہ توفیق دے تو ایک بار حج زندگی میں اگر فرض ہے تو ضرور کر لیں، فرض ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ یہ کہ بس اللہ مکہ مدینہ دکھائے اور بار بار دکھائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستگی کی برکت سے الحمدللہ دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور مدینہ شریف کی حاضری کا ذوق جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اور حسب آپ ایک سلسلہ لے کر چلتے رہے ہیں مدنی مذاکرے میں، یاد مدینہ کے نام سے ایک پورا سیکوینس آپ لے کر کے چلتے رہے، یہ آپ لوگوں کو کیوں دکھاتے رہے ہیں؟ تاکہ طرف بڑھے، محبت بڑھے، مدینے جانے، مکے جانے، حج و عمرہ کرنے کے طریقے پتہ چلیں، آداب پتہ چلیں کہ اللہ کے نیک بندے جب یہ عمل کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا۔ مووی ہے، دیکھ کر بندہ جب سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی تو سفر نہیں کر سکتا، تو اگر دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یار یہ بھی طریقہ ہے حاضری کا، جانے کا، آنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، رخصت کا، پہنچنے کا، یہ سارے طریقے ہیں ماشاءاللہ، تو میں بھی اس کو ایڈاپٹ کروں ماشاءاللہ، جن کو فائدہ ہے ان کو فائدہ ہے۔ اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ شارح مسلم ہے، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں حضرت امام نووی، آپ نے انما الاعمال بالنیات جو حدیث پاک ہے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ جو مقتدا بھی ہو، یعنی جس کو لوگ فالو کرتے ہوں، جس کی بات سنتے ہوں، مانتے ہوں، وہ جب کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو دکھائے اور ان کو بتائے تاکہ لوگ اس کو فالو کریں اور اس کو جو ہے اڈاپٹ کریں، اور یہی ہماری بھی نیت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم قبول فرمائے، اور جو عمل کرے گا وہ خیر اور فیض پائے گا۔ FRC کی ویڈیو کے حوالے سے آپ نے جو ہے کہا تھا، ہم ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو ہے ناظرین کو دکھاتے ہیں، دیکھیے آپ کی دعوت اسلامی کس طرح امت مسلمہ کو سرو کر رہی ہے۔ جی، ہم بہت ساری جگہ گئے مگر اس سے اچھا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ بچے کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے اس میں امپروومنٹ آہستہ آہستہ آنا شروع، اس میں پہلے بیہیویئر بڑا اس کا آؤٹ ہوتا تھا، باتیں سنتا ہے، کہنے مانتا ہے تھوڑا تھوڑا، پہلے ایک دم نہیں کرتا تھا۔ اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ ماشاءاللہ۔ ایسا یہ خیال کیسے آیا آپ کو یہ ادارہ بنانے کا؟ آپ لوگ تو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور یہ مطلب نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کیا بات۔ اور خیر الناس من ینفع الناس، تو میں سے بہتر انسان ہو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا، دین بھلائی کا نام ہے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کی بیٹی کا یہ پرابلم تھا، مجھے پتا تھا، انہوں نے بڑے اس میں تجربات حاصل کیے، اور پھر آخرکار ماشاءاللہ کسی حد تک ان کو کچھ نہ کچھ سکسیس ملی۔ پھر انہی کے مشورے سے پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ کھولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب بتایا کہ کتنا مہنگا اور کتنا کمپلیکیشن ہے اس کے اندر، تو وہ بڑی انہوں نے مطلب کہ ملک و بیرون ملک اس معاملے میں انہوں نے چکر لگائے، تو ان کو کافی ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ یہ ہے کیا اور لوگ اس میں کیوں پریشان زیادہ کیوں ہیں، تو ان کی پریشانی کا انہوں نے احساس کیا، اور خود اپنی پریشانی کا بھی ان کو ایکسپیرینس ہو گیا کہ اب یہ تھا لوگوں کو میں پریشان نہ ہونے دو، تو ان سے ہماری مشاورت ہوئی اور ہم نے انہی کے ہینڈ اوور کیا تھا کہ آپ اس کو لے کر چلیں، اور ماشاءاللہ وہی لے کر چلنے پہ انہوں نے ایک اچھی ٹیم بنا لی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہیں اور بھی گئے، یہاں بھی گئے، جی بالکل فرق آپ کے سامنے ہوگا۔ کیونکہ مجھے فرق ہے سب، میں نے باہر کا سنا ہے، مجھے باہر کا دیکھا تو نہیں، ہم نے تو ایکسپیرینس کیا ہے نا ایسا، یہ بڑے طریقے ہیں، اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ میں یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، الحمدللہ رب العالمین، آپ کی دعوت اسلامی کا یہ FRC ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ 1180 بچوں کو جو ہے وہ سروسز دے کر ریکوری کی جو ہے نا وہ دہلیز پر پہنچا چکا ہے۔ سکسیس سٹوریز ہیں، سکسیس سٹوریز ہے، ایسی بات، اور ہم روشنی پروگرام میں باقاعدہ طور پر جو وہ دکھاتے رہیں، تو اپنی دعوت اسلامی کا دست و بازو بنے، اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، خود بھی انوالو ہو جائیں، ساتھ میں اٹیچ ہو جائیں، اور اپنا فائنینشیل جو تعاون ہے یہ بھی اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ رکھیں، تاکہ یہ مزید کام بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام بنور تاریہ ہے، میں ٹکوا سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے پیارے نگران شورا اور سلمان انکل، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تو پھر ہم کامیاب ہو سکیں گے۔
जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, माशाअल्लाह। इजाजत दीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ सीखे भलाई की बातें, सबको सिखाए भलाई की बातें।